ہر شخص میں ایک جینیس ہے، لیکن اگر آپ مچھلی کے ٹیلنٹ کو اس بات سے جج کرتے ہیں کہ وہ درخت پہ چڑھ سکتی ہے یا نہیں، تو وہ فش ساری زندگی اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتی رہے گی۔ یہ کہا تھا البرٹ آئنسٹائن نے، اور اسی کنسیپٹ پہ لکھی گئی ہے رابرٹ کیوساکی کی یہ بک، جس کی آج ہم یہاں پر سمری دیکھنے والے ہیں۔ آتھر کے مطابق ہر شخص کے اندر ایک یونیک ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وہ اسی فیلڈ میں ایکسیلنٹ پرفارمنس دے سکتا ہے، اور اگر وہ کسی دوسری فیلڈ میں جائے گا بھی تو وہ ایوریج لائن سے آگے نہیں بڑھ پائے گا، کیونکہ وہ اپنے راستے پر ہی نہیں چل رہا۔ اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو ایک لوزر اور ایوریج پرسن سمجھتا رہے گا، جبکہ اگر ایک مچھلی درخت پر نہیں چڑھ سکتی تو وہ لوزر نہیں ہے، کیونکہ اس کی فیلڈ یہ نہیں، واٹر ہے۔ اس بک میں بھی آتھر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچے کے ٹیلنٹ کو جانے بنا اسے اپنی مرضی کی فیلڈ میں پش کر دیتے ہیں، اس لیے وہ ایک ایوریج لائف کے سرکل سے باہر کبھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ جہاں وہ بیسٹ پرفارم کر سکتا تھا وہاں آپ نے اسے جانے ہی نہیں دیا۔ اور یہیں پر آتھر ایجوکیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، جو کہ اس بک کا مین تھیم ہے کہ آپ کے بچوں کی سکسیس کے لیے صرف اکیڈمک ایجوکیشن کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایجوکیشن بھی کمپلسری ہے، کیونکہ اگر صرف اسکول کی پڑھائی کافی ہوتی ایک بیسٹ لائف جینے کے لیے، تو اپنی پوری لائف اس ایجوکیشن سسٹم میں رہنے والے ٹیچرز اور پروفیسرز دنیا کے سب سے بڑے رچ پرسنز ہوتے، جبکہ ریالٹی اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ان کے کیریئر کے ڈیوریشن میں بھی، اور اسپیشلی ریٹائر ہونے کے بعد، انہیں بہت ساری فائنینشیل پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اپنی ضرورتیں کم کرو اور سیونگ کرو، وہ ساری زندگی اس فارمولے کو اپناتے رہتے ہیں، کیونکہ ان پرابلمز کا سلیوشن تھی فائنینشیل ایجوکیشن، جو کہ ان کے پاس ہوتی ہی نہیں۔ جبکہ دوسری طرف مارک زکربرگ، بل گیٹس، اسٹیو جابز، ہینری فورڈ، اینڈریو کارنیگی، تھامس ایڈیسن جیسے لوگ، جنہوں نے کبھی اسکول کی پڑھائی پوری ہی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اتنی بڑی بڑی بلین ڈالرز کمپنیز بنا دیں کہ بڑی بڑی ڈگریز رکھنے والے لوگ بھی ان کے ہاں جاب کرتے ہیں۔ ڈفرینس آپ کے سامنے ہے۔ ان لوگوں کے پاس بھلے ہی اکیڈمک ایجوکیشن کی ڈگریاں نہیں تھیں، لیکن ان کے پاس فائنینشیل ایجوکیشن تھی، جس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسکول کی پڑھائی آپ کو پیسہ کمانا سکھاتی ہے، پیسہ بنانا کبھی نہیں سکھاتی۔ اسکول کی پڑھائی آپ کو جاب ہولڈر بناتی ہے، جاب کریٹر نہیں۔ اسکول کی پڑھائی جاب سیکیور کرنے کی بات کرتی ہے، فائنینشیل فریڈم کی نہیں۔ اسکول کی پڑھائی لائف کی سب سے بڑی پرابلم یعنی پیسے کو سالو نہیں کرتی۔ اگر آپ لائف میں جسٹ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے صرف اسکول کی پڑھائی کافی ہے۔ جی آپ کو ایک اچھی جاب دلوا دے گی، لیکن اگر آپ کے بڑے بڑے ڈریمز ہیں، ایک لگژری اور پاورفل لائف جینے گے، تو اس پڑھائی کے ساتھ فائنینشیل ایجوکیشن ضروری ہے، جس کا بیسٹ سورس ہے سیلف ہیلپ بکس۔ اور اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے رابرٹ کیوساکی کی بکس پڑھیں، جو کہ فائنینشیل ایجوکیشن کے لیے ایک بیسٹ گین ہوں گی۔ ان کی ساری بکس میں نے پڑھی ہیں، اور یہ بک جس کی ہم سمری دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی کی ہی بک ہے۔ اس بک سے 11 ایسے لیسنز ہم دیکھنے والے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کیوں صرف اکیڈمک ایجوکیشن آپ کی سکسیس کے لیے کافی نہیں ہے، اور کیسے اس ایجوکیشن کے ویک اسٹوڈنٹس بھی پریکٹیکل لائف میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، اور کیا ہماری پریکٹیکل لائف پوری طرح اکیڈمک ایجوکیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب ہم ابھی دیکھنے والے ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ لیسن نمبر 1، آر اسکولز پریپیئرنگ یور چائلڈ فار دا ریئل ورلڈ؟ تھامس ایڈیسن، ون آف دا گریٹسٹ انوینٹر، اسکول میں ٹیچرز ان کو نالائق کہتے تھے، اور شاید اس لیے وہ اپنے اسکول کی پڑھائی بھی پوری نہیں کر پائے تھے۔ اور یہی تھامس ایڈیسن تھے جنہوں نے آگے جا کر جنرل الیکٹرک نام کی فیمس کمپنی بنائی، اور وہیں سے انہوں نے ایکسیلنٹ انوینشنز کی، جیسے فونوگراف، موشن پکچر کیمرہ اور الیکٹرک لائٹ بلب، اور بھی بہت ساری انوینشنز۔ البرٹ آئنسٹائن، ون آف دا انفلوئنشیل سائنٹسٹ آف دا ہسٹری، اسکول کے ٹائم پہ ٹیچرز انہیں لیزی کہتے تھے، اور وہ کبھی اپنے ٹیچرز کو امپریس نہیں کر پائے تھے۔ تو یہ ایجوکیشن سسٹم آپ کے بچے کے اندر کے جینیس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے پہچان پاتا ہے۔ یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے، انہیں اپنے بچے کے ٹیلنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ اسی کے اکارڈنگ اسے ایجوکیشن دلوائیں۔ اسکول کی پڑھائی بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کے انٹرسٹ کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آتھر کہتے ہیں، if you give a man a fish you feed him for a day, but if you teach a man to fish you feed him for lifetime۔ سپوز کریں آپ کسی پرسن کو روزانہ ایک فش دیتے ہیں، اس سے اس کی بھوک مٹے یا نہ مٹے اسے اسی پر گزارا کرنا ہے، کیونکہ آپ اسے روزانہ کی ایک ہی فش دیتے ہیں۔ ایک تو اسے اسی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ آپ پہ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ اگر کسی دن آپ اسے وہ فش نہیں دیں گے تو وہ سارا دن بھوکا رہے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا سورس بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس پرسن کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں
اور مچھلی پکڑنے کے لیے ٹول بھی دے دیتے ہیں۔ تو ایک تو اب وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا، اور وہ دوسرا جب چاہے گا جتنا چاہے گا مچھلیاں پکڑ لے گا۔ یہی پکچر ہے جاب اور بزنس فیلڈ کا۔ اسکول آپ کو یہ نہیں سکھاتا ہاؤ ٹو فش، اسکول آپ کو سکھاتا ہے ہاؤ ٹو گیٹ اے فش۔ وہ آپ کو کبھی نہیں سکھاتا کہ آپ ایک اچھا بزنس کیسے بنا سکتے ہیں جس سے آپ جتنا چاہیں پیسے کما سکیں۔ وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ ایک اچھی جاب کیسے لے سکتے ہیں جس میں آپ کو ہر مہینے کے اینڈ پر ایک فکس پے چیک مل جاتا ہے اور آپ کو پورا مہینہ اسی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا آپ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس کمپنی پر جس سے وہ پے چیک آپ کو ملتا ہے۔ اگر وہ کمپنی فیل ہوئی یا آپ کو جاب سے فائر کر دیا گیا تو آپ کی انکم بھی بند ہو جائے گی۔ لیسن نمبر 2، دا فیری ٹیل از اوور۔ اسکول جاؤ، اچھے مارکس لو اور اچھی سی جاب لے کر سیٹل ہو جاؤ۔ ہماری ینگ جنریشن کو آج بھی یہی روڈ میپ دیا جاتا ہے ایک اچھی لائف جینے کے لیے، جبکہ آتھر کے مطابق یہ کنسیپٹ انڈسٹریل ایج کا تھا، جب بزنس کرنا ہر شخص کے بس میں نہیں تھا اور بہت اچھا کیپٹل رکھنے والے لوگ ہی بزنس کر سکتے تھے۔ بٹ دس کنسیپٹ ول ناٹ ورک اینی مور۔ آج ہم انفارمیشن ایج میں جی رہے ہیں جہاں ہر پرسن کے پاس کئی اپرچونیٹیز ہیں، بس آپ کا ایک آئیڈیا آپ کو ملینر بنا سکتا ہے۔ آج آپ کو بزنس کے لیے پیسے کی نہیں، ایک اچھے آئیڈیا کی ضرورت ہے، اور اچھے آئیڈیاز پر انویسٹ کرنے کے لیے بے شمار انویسٹرز ہر وقت ریڈی ہوتے ہیں۔ اس ایج کے اکارڈنگ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ بھی بدلنا چاہیے اور اپنے آس پاس کی اپرچونیٹیز کا بینیفٹ بھی لینا چاہیے۔ لیسن نمبر 3، پریپیئر یور چائلڈ فار دا ورسٹ۔ پیرنٹس اپنے بچے کی لائف میں فاؤنڈیشنل رول پلے کرتے ہیں۔ بچے کی فزیکل اور اسپریچول گروتھ کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل گروتھ بھی یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو لائف کی ہارش ریالٹیز سے پروٹیکٹ کرنے کے بجائے انہیں مینٹلی طور پر پریپیئر کرنا چاہیے ان ریالٹیز کو فیس کرنے کے لیے۔ انہیں جاب لے کر سیکیور ہو جانا مت سکھائیں، انہیں کریٹیو بننا اور نئے نئے چیلنجز کو فیس کرنا سکھائیں۔ بزنس کرنا رسکی ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کے تو بس سے بھی باہر ہے۔ ان کے اندر یہ مینٹالٹی انسٹال کرنے کے بجائے انہیں وہ ایجوکیشن دلوائیں جس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بزنس کرنا رسکی لگتا ہے، تاکہ چیلنجز کو فیس کرنے کی کیپیبلٹی ان میں آئے۔ بائک مت چلاؤ کہیں گر نہ جاؤ۔ اپنے بچے کو ایسا کہہ کر آپ کہنے کو تو اسے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کے ڈر کو آپ بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں۔ تب وہ ہر ایسے کام سے دور بھاگے گا جہاں تھوڑا سا بھی رسک ہوگا، اور ایک ڈرا ہوا انسان اپنی لائف کی پرابلمز کو کیسے سالو کرے گا؟ اس لیے انہیں انسپائر کریں کہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہے، ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیش فلو کوارڈنٹ ہے جس میں امپلائے، سیلف امپلائے، بزنس آنر اور انویسٹر ہوتے ہیں، اور دنیا کا ہر پیسہ کمانے والا شخص ان میں سے کسی ایک کوارڈنٹ میں ہوتا ہے۔ جو لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں وہ ان 2 کوارڈنٹ میں ہوتے ہیں، جیسے جاب ہولڈرز یا ڈاکٹرز اور لائرز، اور یہی گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اور جو لوگ رسک لینے سے نہیں ڈرتے وہ ان 2 کوارڈنٹس میں ہوتے ہیں، یعنی بزنس کرنے والے یا دوسروں کے بزنس میں انویسٹ کرنے والے۔ یہ سب سے کم ٹیکس پے کرتے ہیں اور ان کی انکم بھی انلیمیٹڈ ہوتی ہے، اور یہ خود فری ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے اوپینین میں کون سا کوارڈنٹ بیسٹ ہے۔ لیسن نمبر 4، ونڈوز آف لرننگ۔ ہماری لائف میں 3 لرننگ ونڈوز ہوتی ہیں۔ برتھ سے لے کر 12 ایئر کی ایج تک فرسٹ ونڈو آف لرننگ ہوتی ہے، 12 ایئر سے 24 کی ایج تک سیکنڈ ونڈو آف لرننگ ہے، اور 24 سے 36 کی ایج تک تھرڈ ونڈو آف لرننگ ہے۔ اب فرسٹ ونڈو آف لرننگ کوانٹم لرننگ کا پیریڈ ہوتا ہے، یعنی ہر ایسی چیز جسے بچہ دیکھ سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے، ٹیسٹ کر سکتا ہے یا فیل کر سکتا ہے، وہ چیزیں اس کے مائنڈ میں پرنٹ ہوتی جاتی ہیں۔ اس میں بچے نئی چیزیں سیکھنے اور کرنے کے لیے خود ہی کیوریس اور ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے 12 ایئر کی ایج تک وہ انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے اس ایج میں آپ انہیں وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جیسا آپ ان کی لائف کو شیپ دینا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے بیہیویئر، آپ کی ایکٹیویٹیز اور آپ کی باتوں کو نوٹس کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے یہ پیریڈ بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے۔ اس پیریڈ میں جو ان کے فنڈامنٹل بلیفز بنتے ہیں وہ ان کی پوری لائف کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ سیکنڈ ونڈو آف لرننگ 12 سے 24 تک ریبیلیس لرننگ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس پیریڈ میں موسٹلی آپ بچے کو جس کام سے منع کریں گے وہ اسی کام کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوگا، کیونکہ اس پیریڈ میں وہ اپنی چوائسیز خود لینا چاہتا ہے۔ اس پیریڈ میں انہیں فورس کرنے، انہیں منع کرنے یا ڈرانے دھمکانے کے بجائے ان سے فرینڈ شپ کی طرح ریلیشن رکھیں۔ انہیں آرڈر دینے کے بجائے سجیشن دیں، ہر کام کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز انہیں بتائیں اور انہیں اپنے لیے بیسٹ آپشن چوز کرنے کا کہیں۔ اس سے وہ اپنے چوائسیز خود لے کر سیٹسفائیڈ بھی ہوں گے اور رانگ ٹریک پر جانے سے بھی بچ جائیں گے۔ تھرڈ ونڈو آف لرننگ 24 سے 36 تک یہ پیریڈ ہوتا ہے پروفیشنل لرننگ کا۔ اس میں آپ کے بچے نے اپنا کیریئر بلڈ کرنا ہوتا ہے، ریئل لائف چیلنجز کو فیس کرنا ہوتا ہے، انہیں مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اس میں پیرنٹس کا رول بچوں کو انکریج کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا۔
اب اس پریکٹیکل اور پروفیشنل پیریڈ میں آپ کا بچہ اتنا ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا اور اس کی لائف اتنا ہی زیادہ سٹیبل ہوگی جتنی زیادہ اچھی گروتھ ہوئی اس کی فرسٹ اینڈ سیکنڈ ونڈو آف لرننگ میں۔ اس لیے شروع سے ہی بچے کے اندر وہ ویلیوز اور مینٹالٹی انسٹال کریں جو اس پریکٹیکل پیریڈ میں اسے بینیفٹ دے، اور اس میں اسے سب سے زیادہ ہیلپ کرے گی فائنینشیل ایجوکیشن، جو کہ اس کی سب سے بڑی پرابلم پیسے کو سالو کرنے میں اس کی ہیلپ کرے گی۔ لیسن نمبر 5، کنٹینٹ ورسز کنٹیکسٹ۔ اسکول ہمیشہ کنٹینٹ پہ فوکس کرتا ہے، نہ کہ کنٹیکسٹ پہ۔ کنٹینٹ ہوتا ہے اسکول کا کورس، وہ اسی پہ ہی فوکس کرتا ہے۔ کنٹیکسٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، وہ اس پہ فوکس نہیں کرتا کہ اسٹوڈنٹ کی ایبلٹیز کیا ہیں، اس کا ٹیلنٹ کیا ہے، ان کے اندر کیسی مینٹالٹی اور ویلیوز انسٹال کرنی ہے تاکہ انہیں ریئل لائف کے لیے پریپیئر کیا جا سکے۔ وہ صرف اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ کورس کیسے کمپلیٹ کرنا ہے، جبکہ ریئل لائف میں یہ کورس آپ کے کام نہیں آئے گا، وہاں کام آئے گی آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کی ویلیوز۔ یہاں آتھر بات کرتے ہیں کہ انکم 3 ٹائپ کی ہوتی ہے: آرڈینری انکم، پورٹ فولیو انکم، پیسو انکم۔ اب اسکول پیدا کرتا ہے ڈاکٹرز، لائرز، انجینئرز، پروفیسرز۔ یہ لوگ سیلری کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی انکم آرڈینری انکم ٹائپ میں آتی ہے، اور گورنمنٹ آرڈینری انکم پہ ہی سب سے زیادہ ٹیکس لیتی ہے 40 to 60%، جبکہ بزنس مین کی انکم پورٹ فولیو یا پیسو انکم ہوتی ہے، جہاں سب سے کم ٹیکس ہوتا ہے اور کبھی یہ ٹیکس 0% بھی ہوتا ہے۔ ان کو گورنمنٹ ٹیکس بریک دیتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو جابز پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ بزنس مین کرتے ہیں، اور کنٹری کی اکانومی پر بھی ان کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب آرڈینری انکم جو کہ جاب کرنے والے لوگوں کی انکم ہوتی ہے، اس کے 3 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک لمٹ تک ہی جا سکتی ہے، دوسرا آپ کو پرسنلی اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، آپ کام کرنا بند کرو گے تو یہ انکم بھی بند ہو جائے گی، اور تیسرا اس پہ سب سے زیادہ ٹیکس لگتا ہے، یعنی آپ کی آدھی سیلری آپ کو ملنے سے پہلے ہی کاٹ لی جاتی ہے۔ جبکہ پیسو انکم جو بزنس مین کی انکم ہوتی ہے، اس کے لیے بزنس مین کو پرسنلی کام بھی نہیں کرنا پڑتا، دوسرے لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور دوسرا ان سے ٹیکس کم سے کم لیا جاتا ہے۔ تیسرا، اس انکم کی سیلری کی طرح کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جتنے زیادہ لوگوں کو آپ کا بزنس سرو کرے گا آپ کی انکم اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ تو آپ اسکول کی پڑھائی بھی کریں، جاب بھی کریں، لیکن پارٹ ٹائم بزنس ضرور کریں، اور جب بزنس اتنا اچھا سٹینڈ لے لے اور جاب کی ضرورت نہ رہے تو جاب چھوڑ دیں، تاکہ فیوچر میں اپنی فیملی کو ایک اچھی لائف دینے کے لیے نہ تو آپ کو کبھی لون لینا پڑے اور نہ ہی ضرورتوں سے پیسے کٹ کر کے سیونگ کرنے کی نوبت آئے۔ لیسن نمبر 6، دیر از اے تھرڈ سائڈ آف کوائن۔ اور کہتے ہیں اسکول سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری لائف لینئر ہے، یعنی آپ کے پاس لائف میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، یعنی سکسیس تک جانے کا راستہ صرف اکیڈمک ایجوکیشن ہے۔ لائف میں ہمیشہ کئی آپشنز میں سے ایک ہی صحیح ہوتا ہے، یعنی یہ رائٹ اور رانگ کی مینٹالٹی ہمارے اندر انسٹال کرتے ہیں۔ یہاں مسٹیک کرنا ایک ڈل اسٹوڈنٹ کی نشانی سمجھا جاتا ہے، یہاں گریڈز کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، نہ کہ اسٹوڈنٹ کی ویلیوز کو، اور یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک کوائن کی 2 ہی سائڈز ہوتی ہیں، سکسیس اور فیلئر، جبکہ پریکٹیکل لائف میں سکسیس ریالٹیز اس کے بالکل اگینسٹ ہیں۔ اور کہتے ہیں پریکٹیکل لائف کبھی لینئر نہیں ہوتی، بلکہ ایک ویو کی طرح اس میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، اور ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانے کے لیے کئی راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ اگر آپ کے لیے بند ہو جائے تو ہمت ہار کر بیٹھ جانے کی بجائے آپ دوسرے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یہاں ایک ہی آپشن ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے پاس بیسٹ، ایوریج اور نارمل سبھی آپشن ہوتے ہیں اور سبھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہاں مسٹیک آپ کے ڈل ہونے یا فیلئر ہونے کا سائن نہیں ہوتا، بلکہ یہاں آپ مسٹیک سے سیکھتے ہیں، ایکسپیرینس گین کرتے ہیں اور مور کانفیڈنٹ ہو کر وہی کام پھر سے ٹرائی کرتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹ مانا جاتا ہے کہ ہر سکسیسفل بزنس مین پہلے 2 سے 3 بزنسز میں ضرور فیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں کوائن کی 2 سائڈ یعنی ہیڈ اور ٹیل کے علاوہ تیسری سائڈ بھی ہوتی ہے، ایج آف دا کوائن، اور ایک سکسیسفل اور جینیس پرسن ہمیشہ کوائن کے اسی ایج پر ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ دونوں سائڈز کی اپرچونیٹیز کو دیکھتا ہے اور اپنے لیے بیسٹ آپشن کو چوز کرتا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ ریئل لائف اور اکیڈمک ایجوکیشن کے کنسیپٹس میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ اس لیے پریکٹیکل لائف میں ایکسٹرا آرڈینری سکسیس کے لیے آپ اس ایجوکیشن پر پوری طرح ریلائی نہیں کر سکتے۔ لیسن نمبر 7، ہو از پیئنگ مور ٹیکس ٹو گورنمنٹ۔ 2013 میں جب امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے تو ان الیکشنز میں مین 2 کینڈیڈیٹس تھے، پریزیڈنٹ اوباما اور مٹ رومنی۔ پریزیڈنٹ اوباما نے پرومس کیا کہ میں رچ لوگوں پر زیادہ ٹیکسز لگاؤں گا تاکہ پیسے کا فلو مڈل کلاس اور پور لوگوں کی طرف ہو۔ وہ الیکشن جیت گئے اور انہوں نے ٹیکس بڑھائے بھی، اور اس پہ مڈل کلاس لوگ خوش بھی ہوئے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ گورنمنٹ سب سے زیادہ ٹیکس مڈل کلاس لوگوں سے ہی لیتی ہے۔
کیونکہ اگر رچ لوگوں پر ٹیکس بڑھائے جائیں گے تو وہ اپنا بزنس وہاں سے کسی دوسرے کم ٹیکس والے کنٹری میں شفٹ کر دیں گے، اور اس طرح سے ملک کی اکانومی پر بہت برا امپیکٹ ہوگا، اور گورنمنٹ اس بات کو اچھے سے جانتی ہے۔ اور بزنسز بند ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے سے ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی جابز چلی جاتی ہیں اور پاورٹی لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے وہ رچ لوگوں کو ہمیشہ ٹیکس بریک دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکیں اور لوگوں کے لیے اور زیادہ جابز کریٹ ہوں۔ انکم کی 3 ٹائپس یعنی آرڈینری انکم، پورٹ فولیو انکم اور پیسو انکم ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ گورنمنٹ کا انکم ٹیکس سب سے زیادہ پہلی 2 ٹائپ کے انکم پر ہوتا ہے، یعنی آرڈینری انکم اور پورٹ فولیو انکم۔ اور پور اور مڈل کلاس لوگوں کی انکم بھی یا تو آرڈینری انکم ہوتی ہے جیسے سیلری، یا پورٹ فولیو ہوتی ہے جیسے سٹاکس، بانڈز، میوچل فنڈز یا بینک سیونگ، اور سب سے کم ٹیکس ہوتا ہے پیسو انکم پہ، جو کہ کبھی زیرو بھی ہوتا ہے، اور یہ بزنس مین اور انویسٹرز کی انکم ہوتی ہے، یعنی رچ لوگوں کی۔ تو اگر مڈل کلاس لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ ٹیکس بڑھانے پر زیادہ ٹیکسز خود انہیں ہی پے کرنے پڑیں گے تو وہ پریزیڈنٹ اوباما کو کبھی ووٹ نہ دیتے۔ تو اسکول کی پڑھائی جو آپ کو جاب لینا سکھاتی ہے، تو آپ کی انکم بھی پہلی 2 ٹائپ کے انکم میں سے بن جاتی ہے، اس لیے آپ کی سیلری ملنے سے پہلے ہی 40 to 60% ٹیکس آپ کے انکم سے کٹ چکا ہوتا ہے، جبکہ فائنینشیل ایجوکیشن رکھنے والے بزنس مین ان کا سارا پیسہ سیف رہتا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کس سائڈ پر جا رہے ہیں۔ لیسن نمبر 8، بینکرز نیور آسک فار یور رپورٹ کارڈ۔ آتھر رابرٹ کیوساکی چونکہ خود ایک بزنس مین ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے کسی نئے پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے بینک سے انٹرسٹ پہ پیسے لینے جاتا ہوں، جو کہ ہر بزنس مین کرتا ہے، تو بینک مجھے کبھی یہ نہیں کہتا کہ اپنی اکیڈمک ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹ یا ریزلٹ کارڈ دکھاؤ، بلکہ وہ میری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، میرا بزنس ریکارڈ دیکھتے ہیں، اور اس کی بیس پر مجھے انویسٹ کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، کیونکہ بینک آپ کی اکیڈمک انٹیلیجنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، وہ آپ کی فائنینشیل انٹیلیجنس میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ وہ اپنے پیسے ہمیشہ سیف جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ فائنینشلی اسمارٹ ہوں گے، پیسے اور بزنس کو اچھے سے مینیج کرنا جانتے ہوں گے، اور آپ کا فائنینشیل ریکارڈ جتنا زیادہ اچھا ہوگا، وہ آپ کو اتنا ہی زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ سیونگ کر کے کبھی بھی بڑے بزنس مین نہیں بن سکتے۔ سبھی بزنس آنرز انویسٹرز سے ہی پیسے لے کر بزنس کرتے ہیں۔ اب انویسٹرز آپ کو تبھی پیسہ دیں گے جب آپ فائنینشلی اسمارٹ ہوں گے، پھر چاہے آپ اسکول میں سی گریڈ اسٹوڈنٹس ہی کیوں نہ رہے ہوں، یا اسکول سے فیل یا ڈراپ آؤٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ اب پریکٹیکل لائف میں کس ایجوکیشن کی کتنا پاور اور نیڈ ہے آپ خود دیکھ لیں۔ لیسن نمبر 9، یوز ڈیٹ ٹو بی رچ۔ آتھر چونکہ خود ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں اور ان کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں ہی ہے، تو آتھر کہتے ہیں کہ میں جو بھی پراپرٹی خریدتا ہوں بینک سے قرض لے کر خریدتا ہوں، اس پراپرٹی کو رینٹ پہ دے دیتا ہوں، وہاں سے جو ہر مہینے کا رینٹ ملتا ہے اس سے بینک سے لیے ہوئے لون کے ہر مہینے کی انسٹالمنٹ بھی دیتا جاتا ہوں، اور رینٹ کے باقی کے پیسے میرے پاس بچ جاتے ہیں۔ تو بینک کا لون بھی ہر مہینے پے ہو رہا ہے، اور مجھے بھی اس پراپرٹی سے کیش فلو مل رہا ہوتا ہے، اور جب بینک کا پورا لون پے ہو جاتا ہے تو وہ پراپرٹی بھی میری ہو جاتی ہے، اور اب اس کا پورا رینٹ میری جیب میں آتا ہے۔ تو آتھر کہتے ہیں یہی ہے ڈیٹ یعنی قرض کی پاور، جسے سبھی رچ لوگ یوز کرتے ہیں اور زیادہ رچ بننے کے لیے۔ اب اگر 1 ملین کی پراپرٹی لینے کے لیے میں پیسے جمع کرنا شروع کرتا تو اس میں بہت وقت لگتا، اور تب تک وہ پراپرٹی بھی میرے ہاتھ سے چلی جاتی۔ تو ڈیٹ آپ کو سب سے جلدی رچ بنا سکتا ہے، کیونکہ اس میں دوسروں کا پیسہ آپ یوز کرتے ہیں رچ بننے کے لیے۔ لیکن آتھر کہتے ہیں کہ ڈیٹ ایک بم کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے ٹھیک سے یوز کرنا آپ کو نہیں آتا تو آپ الٹا پرابلم میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے پہلے سیکھیں کہ اس ڈیٹ کو رچ بننے کے لیے کیسے یوز کرنا ہے، اور بینک آپ کو ریئل اسٹیٹ یعنی کوئی پراپرٹی خریدنے کے لیے ایزیلی لون دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں انہیں اپنا پیسہ ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن پہلے ریئل اسٹیٹ کا کوئی کورس کریں جس میں آپ اس بزنس کو مینیج کرنا اور اس میں ڈیٹ یعنی قرض کی پاور کو یوز کرنا سیکھیں۔ لیسن نمبر 10 انفیئر ایڈوانٹیجز آف فائنینشیل ایجوکیشن۔ اینڈ پہ آتھر نے فائنینشیل ایجوکیشن کے 10 ایڈوانٹیجز بتائے ہیں۔ نمبر 1، فائنینشیل ایجوکیشن سے آپ آرڈینری انکم کو پورٹ فولیو اور پیسو انکم میں تبدیل کرنا جان جاتے ہیں، جو کہ رچ بننے کے لیے ضروری ہے، اور انکم کی یہ تینوں ٹائپس ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ نمبر 2، آپ سیلری لینے والے نہیں سیلری دینے والے بن جاتے ہیں۔ نمبر 3، آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کم سے کم ٹیکس پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ نمبر 4، آپ ڈیٹ کی پاور کو یوز کرتے ہیں رچ بننے کے لیے۔ نمبر 5، اپنے خرچے کم کرنے کی بجائے اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 6، آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس بڑھتا جاتا ہے اور آپ مینٹلی اور زیادہ اسمارٹ ہوتے جاتے ہیں۔ نمبر 7، آپ رچ بننے کے لیے سلو ٹریک کو چھوڑ کر فاسٹ ٹریک پہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 8، آپ کارپوریشن کا یوز کر کے اپنے سارے ایسٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، آپ ایک اچھا بزنس بنا دیتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی سیلری کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی،
آپ اپنی لائف اور اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ نمبر 10، آپ کا ایکسپیرینس جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے آپ اتنا ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کوئی بھی دوسرا بزنس کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے ایڈوانٹیجز آپ تبھی لے سکتے ہیں جب آپ فائنینشیل ایجوکیشن گین کرتے ہیں اور پھر اپنی فائنینشیل ایجوکیشن کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو کام کی لگے تو اسے لائک اور اپنے فرینڈس کو شیئر کر دیں، اور اگر فیوچر میں آپ ایسی نالجیبل اور سیلف امپرومنٹ ویڈیوز مس نہیں کرنا چاہتے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔